اس کا بیک گراؤنڈ فیکٹس، بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. یہ خاتون ہے سربجیت کور، 40 سال سے عمر زیادہ ہے اس کی. یہ رہنے والی ہے کپورتھلا کی. انڈین گاؤں ہے، انڈین گاؤں کپورتھلا مشہور شہر ہے، کپورتھلا کی رہائشی ہے. یہ 2 بچوں کی ماں، جن کا یہ کہنا، ان کا بیان بھی سامنے آ گیا، میں نے تحقیق کی اس پہ. ان بچوں کا کہنا ہے کہ ہماری ماں طلاق شدہ ہے. اچھا، بچوں نے بیان دیا؟ بچوں نے بیان دیا کہ ہماری ماں مطلقہ ہے، ہمارے باپ نے بوجوہ اس کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے، بوجوہ طلاق دے دی. وجہ سامنے نہیں آئی، کس وجہ کی بنا پہ دی؟ طلاق دے دی. طلاق وجہ آئی ہے، میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو تھوڑی سی. اچھا. اس خاتون کے خلاف کپورتھلا کے ایک تھانے میں 4 مقدمات درج ہیں. اچھا، کرمنل ریکارڈ بھی ہے اس خاتون کا؟ کرمنل ریکارڈ سامنے آیا، سوشل میڈیا کے مطابق کرمنل ریکارڈ سامنے آیا. 4 مقدمات ہنی ٹریپ کے ہیں. اوکے. اس نے دھوکہ دہی سے اسی طرح مختلف افراد سے تعلقات استوار کیے اور بعد میں ان سے رقم بٹوری، کسی سے زیورات لیے، کسی کو دھوکہ دے کے کپڑے بنوائے اس سے، اور پھر اس کو پھانس کے قابو کر کے رقم دولت چیزیں ہتھیا کے ٹھوکر مار دی. اچھا، یعنی مقدمہ درج کرواتی تھی اور اس کے بعد ان کو معاف کر دیتی تھی، ان سے پیسے لے لیتی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 2 وجوہات کی بنا پہ کہ جب یہ خاتون آئی بھارتی امیگریشن ایکسپرٹس، ویزا آفسرز کے پاس، پاکستان کا ویزا تو لگ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی 4 جگہوں پہ کلیئرنس ہوتی ہے. انہوں نے آنے کیسے دیا؟ ریکارڈ یافتہ ہے، مطلقہ ہے. 2 تیسری اور بات بتاؤں آپ کو، جس طرح ہمارے ہاں حج اور عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں تو محرم کا ہونا ضروری ہے، ان کے ہاں قانون میں بھی یہی ہے کہ اکیلی خاتون جو ہے وہ بیرون ملک نہیں جائے گی، اور خصوصاً یہ مذہبی عبادات کے لیے تو ممکن ہی نہیں. وہ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ وہاں کے ویزا افسر سو رہے تھے؟ ایجنسیاں جنہوں نے کلیئرنس کی اس خاتون کی، وہ اندھی تھی کیا؟ کس بنا پہ بھارتی ایجنسیز نے ان کو آنے دیا؟ وہی جو اس میں مقدمات درج ہے، طلاق یافتہ ہے، خاوند سے علیحدگی ہے، کشیدگی چل رہی ہے، مقدمات درج ہے. مطلب محرم کے بغیر آپ مذہبی فریضہ انجام نہیں دے سکتی. آپ آ رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کا CRO ہے اور آپ کو کسی انٹری کسی چیک پوسٹ پہ نہیں روکا گیا، اس کا مطلب ہے کہ سسٹم انوالو تھا اس کو بھیجنے کے لیے. اب آپ اور سمجھیں، 4 مقام سے کلیئرنس ہو گئی. کیوں دی؟ کس نے کس کے کہنے پہ دی؟ اکیلی کیسی آئی؟ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، 2 سے 2.5 سال سے اس نوجوان کے ساتھ تعلقات تھے، اس کے شیخ ابرا کے نوجوان کے ساتھ تعلقات تھے، سوشل میڈیا پہ وائرل تھے، وہ لوگوں نے پروگرام کیے تھے اس پہ. تو جو اتنی شہرت کی حامل خاتون ہو، اس کے تعلقات بھی استوار ہوں، اور آپ اس کو آنے کی اجازت دیں. 3 پوائنٹ. چوتھا اہم ترین، یہ 2 سال پہلے پاکستان آئی تھی. اچھا، پہلے بھی آ چکی؟ پہلے 2 سال پہلے آئی. کرتارپور پہ ماتھا ٹیک کی جو رسم تھی اس میں شریک ہوئی، یہ نوجوان بھی وہاں آیا. تو اس وقت بھی وہ سوئے رہے. کوئی پاکستانی باہر جائے تو پاکستانی اداروں کو، ایجنسیوں کا کام ہے کہ اس کی مانیٹرنگ کریں، سرویلنس کریں، نگاہ رکھیں اس پہ. اور انہوں نے خواب خرگوش کے مزے لیے. وہ خاتون 2 سال پہلے ماتھا ٹیک کی رسم میں آئی اور الیکس بھی ہو گئی، تعلقات تو چل رہے تھے 2.5-3 سال سے، اور پھر وہاں جا کے اس سے ملاقات بھی کرتی ہے. ملاقات کر کے راہ و رسم بڑھاتی ہے، بڑھا کے واپس جاتی ہے. وہ مقررہ اوقات میں گئی، وہ جو اتنا ویزا پیریڈ تھا اسی دوران گئی. وہاں جا کے ان کے پھر رابطے ہو جاتے، رابطے رہے. رابطے تو بحال ہی تھے، وہ جاری رہے. دنیا جہان میں سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوتا رہا، لیکن نہیں پتا چلا، تو بھارتی ایجنسیز کو نہیں پتا چلا. او بھائی، ہمیں مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے، قصوروار ہمیں کہنے کی بجائے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرو. اپنی ایجنسیز کو دیکھو نا، ان کا رویہ دیکھو، ان کا بیہیویئر دیکھو، اور کیسی انٹیلیجنس ہے ان کی. دیکھیں، آپ کسی پہ الزام تھوپنے کی بجائے اپنے معاملات اور حالات پہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں،
کمزوری کہاں ہے؟ اب جو خاتون پاکستان آ کے متھا ٹیک کی رسم میں کرتارپور پہ واپس جاتی ہے، تعلقات پھر رکھتی ہے، طلاق شدہ بھی ہے، مقدمات آلریڈی درج ہے، ریکارڈ یافتہ ہے، بار بار یہاں فون کر کے رابطے کرتی ہے، بھئی آپ کو ہر فون کا پتہ لگتا ہے۔ مجھے تو اس میں بھی، جو آپ نے جملہ کہا، مجھے تو اس میں بھی شک لگتا ہے کہ شاید کچھ پردہ داری ہے، کوئی معاملہ ایسا ضرور ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے، اس نوجوان کی بات اپنی جگہ پہ ہے۔ اچھا، 5 سال قبل بھی نا ایک خاتون تھی ہوشیارپور کی، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح آئی تھی ننکانہ صاحب گردوارہ پنجہ صاحب میں، ننکانہ صاحب بھی گئی، گردوارہ پنجہ صاحب بھی گئی، وہ بھی جنم دن کی تقریبات میں آئی تھی، اس نے بھی پاکستانی نوجوان سے بیاہ رچایا تھا۔ اس کا اعلان کہاں ہوا تھا؟ ان رسومات کے دوران۔ وہ گمشدگی کی 3 دن کی اطلاع وہ اس طرح مشکوک حرکات نہیں تھی اس کی۔ اور ویسے بھی پوری دنیا سے خواتین آتی ہیں، اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کوئی امریکہ سے، کوئی آسٹریلیا سے آ رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں، بیاہ رچا رہی ہیں، لیکن کسی کی مشکوک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ پروسیس تو بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اور جب مذہبی رسومات میں آتے ہیں تو ان سے باقاعدہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کروائے جاتے ہیں، تو کیا بھارت ایفیڈیوٹ ہی سامنے لے آئے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے اکیلی خاتون کو اجازت دی کیوں گئی؟ کیسے کی؟ بالکل صحیح ہے، پہلا سوال تو یہ۔ پھر وہ خاتون، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ریکارڈ یافتہ ہے، مقدمات درج ہے۔ یہ ہارڈلی 35 سال کا ہوگا، اور وہ تقریباً کوئی 46 47 48 سال کی۔ 10-12 سال تو ڈفرینس ہے ان کا، زیادہ ہے۔ اور خاتون خوش شکل ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، لڑکا 3 بچوں کا باپ ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آتا ہے نعیم صاحب کہ کراچی کے خاتون انڈیا گئی تھی، اس نے اسی طرح شادی کی تھی، بھونچال آ گیا تھا پورے میڈیا پہ، اور اس کی تصاویر بار بار چلا کے صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ بھارتی نیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو جاسوس کہہ رہا تھا کہ یہ جاسوس ہے، اور اس کی انکوائری ہوتی رہی۔ وہ تو 2-2.5 ماہ اس نے بیچاری نے کاٹے تفتیش میں، اور اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا؟ پاکستانی جاسوس جو ہے وہ گرفتار، حراست میں لیا گیا، اس نے بھی ایسے دین تبدیل کیا تھا۔ یہ ذاتی معاملات کو آپ ملکی معاملات بنا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، 2 ادارے ہیں بھارت میں سکھ یاتریوں کی بندوبستی ادارے کہتے ہیں، جو سارے انتظامات کرتے ہیں۔ ایک ہے بھارتی شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی، ٹھیک ہے، دوسرا ہے دلی گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی۔ ان دونوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ ایک اور بات، پاکستان میں پربندھک کمیٹی ہے، گردوارہ پربندھک کمیٹی پاکستان، بڑا عرصہ سردار شام سنگھ صاحب فوت ہو گئے، سردار شام سنگھ مرحوم جو ہے وہ اس کے سربراہ رہے۔ آج کل 2 نئے سربراہ ہیں سکھوں کی طرف سے ہی۔ سکھ کمیونٹی جو ہے اس نے ابھی، جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں 1-2 دن پہلے جب واپس جا رہے تھے 13 تاریخ کو یہاں سے، تو اس وقت پاکستان کی پربندھک کمیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ اچھا، انتظامات پر، سہولیات پر، میزبانی کا شرف حاصل کرنے پر پاکستانی پربندھک کمیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دونوں کمیٹی میں نے آپ کو بتائی، بھارتی شرومنی گردوارہ پربندھک اور دلی گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی ہے۔ یہ دونوں کمیٹیوں نے بھی شکریہ ادا کیا پاکستان کا، متروکہ وقف مراکز بورڈ کا بالخصوص، اچھے انضامات کی وجہ سے۔ لیکن ایک طرف وہ شکریہ ادا کریں، دوسری طرف گمشدگی پہ شور مچائیں جو گمشدگی نہیں ہے۔ کیا منافقانہ رویہ ہے۔ اچھا اس میں نعیم صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ بھارتی سرکار جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، وہ چاہتی ہے کہ جو سکھ کمیونٹی کا لگاؤ ہے پاکستان سے، ظاہر ہے ان کی مذہب کی وجہ سے، اور وہ بڑا مقدس جانتے ہیں پاکستان سرزمین کو، تو اس میں دراڑ ڈالی جائے اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تو کیا بھائی موقع آئے تو اور بات ہے، وہ تو طاق میں رہتے ہیں، وہ بنا دیتے موقع، وہ موقع کریٹ گھڑ لیتے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں لگ رہی جو احتجاج ہو رہا ہے اور جس قسم کی بات ہو رہی ہے؟ بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتی سکھ کمیونٹی کی پاکستان سے، اور پاکستان کے اہل وطنی جو پاکستانیت ہے اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع آئے اور ہاتھ سے نہ ہم جانے دیں اس کو۔ انہوں نے اس کمیونٹی کی ایک خاتون کی ایک ایسی بات کو
جس کی حقیقت کچھ اور ہے. اس کے پیچھے ان کی کمزوریاں ہیں نا. ان کے 2 کمیٹیاں میں نے آپ کو بتائی, 4 ادارے آپ کو بتائے, ویزا افسر بیچ میں, پولیس وہاں کی افسر, خاتون کا اکیلے آ جانا, ان کے قوانین پہ ایک دھبا, یہ داغ تو قوانین پہ. یہ سارا کچھ اس کے باوجود یہ ہمیں سکھوں سے لڑانے کی ایک کوشش ہے. اس سے پہلے بھی ہوا ہے, اس سے پہلے بھی کئی واقعات ایسے آئے ہیں جس سے لگتا ہی ہے. یہ ابھی جو پاک بھارت کشیدگی کے دوران خالستان میں کچھ میزائل فائر کیے گئے, اور وہ میزائل ہم نے نہیں داغے تھے, ہماری فورسز نے بیان دیا, اور وہ وہیں کے لوگوں نے داغے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان میزائل مار رہا ہے, ادھر دیکھیں سکھوں کے علاقے میں. بیرون پاکستان سکھوں کے قتل میں پاکستان کو نامینیٹ ڈرایا گیا بالکل ایسے کہ پاکستانیوں نے کرائے. ہاں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے واقعات ہیں جو محض پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان کو بدنام کرنے کی سازش. ابھی تک تو سکھ کمیونٹی پاکستان کے خلاف نہیں ہوئی کیونکہ حقائق سامنے آ جاتے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ جو بھارتی سرکار ہے وہ بڑی مکرانہ چالیں چلتی ہے, تو امید ہے کہ آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ بات تو صحیح ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پشاور میں 3 سکھ قتل ہو گئے, مختلف واقعات 3 باری باری. ایک حکیم صاحب تھے, حکیم صاحب کے قتل پہ ہم میرے تعلق تھا ان سے, ہم ان کے گھر گئے پشاور میں, ہم نے افسوس کا اظہار کیا, تعزیت کی ان کی بیوہ سے, ان کے بچوں سے. وہ یہ کہتے ہیں, میں نے کہا یہ بھی کہا, ہم نے کہا یار یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ یہ دیکھیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سکھ کمیونٹی غیر محفوظ ہے. انہوں نے کہا جی بالکل جھوٹ ہے, ہم اپنے آپ کو جتنا محفوظ تصور کرتے ہیں شاید انڈیا میں نہیں ہوں گے. یہ لاہور میں کتنی دکانیں ہیں سکھوں کی, آپ نارکلی میں چلے جائیں, یہ نولکھا بازار میں, لنڈا بازار, سب سے زیادہ وہ ہے. حکما کی دکانیں بہت ساری ہیں, گلبرگ میں, لبرٹی میں بالکل ایسے جولر ہے. ہاں. آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے معاملات کے باوجود اگر بھارت کو پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اپنے تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود, تو بھارت کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے. اس دیکھیں اب اس خاتون پہ ابھی بھی بہت ساری تلواریں لٹک رہی ہیں. 13 تاریخ کو تو اس کا ختم ہو گیا ویزا. اب نیا نکاح نامہ سبمٹ کرنا ہے اس نے عدالت میں, عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ پاکستان میں رہے گی. اب لیکن بھارتی کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے کہ جی بحفاظت بھارت کے حوالے کیا جائے اس کو. میرا خیال ہے کہ بھارت کے حوالے کرنے سے پہلے اس کے شوہر سے نکاح ہوا ہے باقاعدہ, اسلامی شاعر کے مطابق نکاح مسنونہ ہے نا, اس کے مطابق اس شوہر کا استحقاق ہے, اس کا حق ہے. اس سے پوچھا جائے, پہلی بات خاتون سے پوچھا جائے وہ جانا چاہتی کہ نہیں جانا چاہتی. زبردستی حوالے کرنے کا کوئی قانون, کوئی ضابطہ, اور اس کا ریکارڈ بھی چیک کرنا چاہیے. اور آلدو ایجنسیز کر رہی ہوں گی, کیا ہوگا ڈیفینیٹلی, اور جب تک کا یہ پروگرام اپلوڈ ہوگا ایجنسیز کر چکی ہوں گی یہ نتارا سارا. یہ سارا کچھ ہوا ہے, اس پہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں.